ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس مرکز کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 28ویں سے 38ویں آیت مقدسہ۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کا مباحثہ سنا اور جان کر کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا کہ کیا خوب ہے استاد، تو نے سچ کہا ہے، وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوکھنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کہ کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ اور یسوع ہیکل میں تعلیم دیتے وقت خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں کر کہتے ہیں کہ المسیح داؤد کا بیٹا ہے؟ داؤد نے خود ہی روح القدس سے کہا ہے کہ خداوند نے ہمارے خدا سے کہا کہ میرے تھائیں بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کرے ہے؟ اور بڑا حجم خوشی سے اس کی سنتا تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی قطعیں موت کی جا رہی ہیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج عالمی سطح پر بحر کا دن منایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بری ہے اور یہ بحری ہے۔ فوج بحری سے کیا مراد ہے اور بری سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ ہاں شاباش۔ بری ہوتی ہے وہ جو زمین کے اوپر رہ کے ہماری خدمت کرتی ہے، فوج کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آرمی جسے ہم کہتے ہیں۔ اور چیف آف آرمی اسٹار ہمارے ملک کے ابھی جو موجودہ ہے، ان کا نام شاید منیر ہے، منیر کے نام سے جانا جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹار۔ اور جو بحری ہوتی ہے وہ فوج ہوتی ہے جو سمندر میں رہتی ہے، سمندر میں رہ کر تمام آس پاس کی حدود کو جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آج بحر کا دن منایا جائے۔ بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، تو ہمیں سمندر کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے، اور اس دن کو منانے سے مراد پتہ کیا ہے کہ ہم اپنے ماحول کو خراب نہ کریں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی 3% ہے اور 1% کیا ہے؟ خشکی ہے۔ اور 1% خشکی والے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ 1% خشکی والے لوگ اپنا کوڑا کرکٹ فضلات مرے ہوئے جانور سارے کیا کرتے ہیں؟ ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ ندی نالوں سے گزرتے ہوئے آخر کار کہاں جاتے ہیں؟ سمندر کے اندر جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ندی نالے ہیں، یہ پانی آخر کار سمندر کے اندر پہنچتا ہے، جو کراچی میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ندی نالے بڑے بڑے دریا یہ سمندر میں پہنچ رہے ہیں۔ تو آج عالمی سطح پر بحر کا دن، سمندر کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو سمندر کے آس پاس رہتے ہیں نا، خدا انہیں یہ توفیق دے اور انہیں اپنی اپنی حفاظت میں لے کہ وہ ان باتوں سے گریز کریں جس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب کہ ندی نالوں کے آس پاس رہتے ہیں تو ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان باتوں سے گریز کریں جو ماحول میں آلودگی پیدا کرتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیز برداروں، آج کی پہلی تلاوت جو توبیہ کی کتاب سے لکھی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے توبیہ کے نکاح کے بارے میں۔ توبیہ کا جو سسر ہے تو وہ اسے جب دیکھتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کچھ عجیب قسم کے سوال اور خیالات آ رہے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ خدا نے اسے قبول کر لیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کے لیے برکت چاہی۔
نکاح کا پیپر بھی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو نا انہوں نے عقد نکاح کو بھی نکاح کے طور میں نا لکھ دیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب ان کا نکاح ہو گیا تو ان دونوں میاں بیوی نے توبیہ نے اور صاحب نے کیا 3 دن تک خدا کے حضور میں وہ جھکے رہے، 3 دن کے لیے جھکے رہے، اس لیے کہ وہ جو افات جو پریشانیاں دکھ درد انہیں نظر آ رہے تھے کہ خدا انہیں دکھ دردوں کو پریشانیوں کو ان کی زندگیوں سے کیا کرے، دور کرے۔ آج وہ ہمارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں جن کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے نا، میرے خیال کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی کے آغاز سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں ایسا کیا ہوگا کہ وہ خدا کی حضور میں جھک جائیں، وہ دعا کریں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہن، آج میں دعا کرتا ہوں تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا ہے، جن کے بال بچے ہیں اور اولاد ہے، کہ خدا انہیں بھی یہ توفیق دے کہ وہ سارے گھرانے کو لے کر خدا کی حضوری میں جھکا کریں اور خدا کے نام کو جلا دیا کریں۔ اور ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان خاندانوں کو بھی برکت دے جو اکٹھے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا کے حضور میں اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور میں جھک کر، ہماری دعا ہے کہ خدا ان کے برکت دے، جو کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اس سفر میں تیری حفاظت کرے اور تجھے برکت دے۔ ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تو ازدواجی زندگی کے سفر میں ان کی مدد رہنمائی فرما اور انہیں برکت دے۔ آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کی سنسی نے جب کل کی تلاوت کے مطابق شاگردوں کا فقیر فریسیوں کا منہ بند کر دیا نا، تو پھر کیا ہوا ہے؟ جب منہ بند کر دیا تو ایک اور شخص اٹھا ہے جو فقیہ ہے، انہوں نے ان کے مباحث کو سنا ہے، اور اس نے کہا اگلی سنسی کو کہ اے استاد کلام خدا، تو نے خوب کہا، تو نے ان کا منہ بند کر دیا، تو نے صحیح سوال کا جواب دیا، لیکن میں بھی تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمیں بتا کہ شریعت میں سب سے بڑا اور پہلا حکم کون سا ہے؟ خدا کی سنسی نے کہا کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم یہ ہے، اور پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر؟ پیار کر۔ پھر اس نے کہا دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اچھا دیکھیے، پہلے وقت میں پتہ کیا کرتے تھے لوگ؟ خدا کو زیادہ پیار کرتے تھے لیکن ہمسایوں کو کم پیار کرتے تھے، ہمسائے سے پیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اور پھر یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ پیار کرو۔ پھر یاد رکھیں کہ جب یہ بات یسوع مسیح سے پوچھی گئی تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو، خدا کو اپنے پورے دل، پوری جان، طاقت اور عقل سے پیار کرو۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ ہے کون؟ اگر ہم نیک سامری کی کہانی پڑھیں تو وہی ہمسایہ ہے جو آپ کو آپ کی زندگی میں ملتا ہے۔ نیک سامری اس شخص کو نہیں جانتا تھا، جو شخص ادموا پڑا ہوا تھا، ڈاکو کی ماند میں آ گیا، ڈاکو کی کھو میں آ گیا، تو ڈاکو نے اسے مارا پیٹا، ادموا چھوڑ دیا، اور جبکہ اس کے پاس سے ایک کاہن آتا ہے، اسے دیکھ کر کترا کر چلا جاتا ہے، اسے ترس نہ آیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے جو لاوی کہلاتا ہے، وہ بھی آیا، وہ بھی اسے کترا کر چلا گیا۔ جبکہ جو سامری ہے وہ آیا تو اس نے اسے دیکھا، وہ اس کا ہمسایہ نہیں تھا، لیکن اس کے دیکھنے سے وہ اس کا کیا بن گیا؟ ہمسایہ بن گیا۔ تو اسے اس پر ترس آیا اور اس نے اس کی خدمت کی، خاطر تواضع کی، اس کی کیا کی؟ مرہم پٹی کی، اسے طبیب خانے میں لے گیا۔ یہ ہے ہمیں خدا کی بتاتے کہ ہمارا ہمسایہ ہے کون۔ یہ مت سوچیں کہ وہ لوگ جو آس اور پاس کے لوگ آپ کے رہتے ہیں وہی ہمارے ہمسائے ہیں، وہ بھی آپ کے ہمسائے ہیں، لیکن سب سے بڑا وہ آپ کا ہمسایہ ہے جو انسان ہے، جس کے اندر خدا کا روح ہے، وہ جو آپ کو آپ کی زندگی میں ملتا ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، جب وہ آپ کو مل پڑا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کا کیا بن گیا؟ ہمسایہ بن گیا۔ کل مجھے ایک بزرگہ ماں ملی مرزا آباد میں نے پہلی بار اسے دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میری وہ کیا بن گئی ہیں؟ ہمسائی بن گئی۔ میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کا دل و جان سے احترام کروں، دل و جان سے ان کی عزت کروں، اور ان کے لیے خدا کے حضور میں دعا کروں۔ میں بھی اس ماں کو کل اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر یہ بات کیا کرایا کہ ماں جی مجھے بھی اپنی دعا میں کیا کرنا یاد رکھیں۔ تو اسی خدا میں میرے عزیز بہنوں، خدا کی کہے کے مطابق
کہ تو اپنے خداوند خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور عقل سے کیا کر پیار کر. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے ہمسایوں سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہی خداوند خدا کو پیار کرتے ہیں. خداوند خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے، ان احکامات پر عمل کر کے، جس کا سارا دار و مدار جو ہے پوری بائبل کا انہی دو باتوں پر ہے. کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، اور تو خداوند خدا کو اپنی سارے طاقت، ساری دل، سارے جان اور قوت سے پیار کر، عقل سے پیار کر. تو ساری بائبل کا جو مدار ہے نا، مرکز ہے، وہ یہی ہے، ان دو حکموں پر. پوری تورات، پورے صحائف انبیاء کا، زبور کا، اناجیل کا جو مرکز ہے نا، یہی باتیں ہیں. جو ان دو باتوں پر عمل کر دیتا ہے وہ پوری بائبل پر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم ایسا کر کے پورے کلام پر عمل کرنے والے بنے. مسیح ہمارے کلام کے وسیلہ سے آمین. ہم دعا کریں حضرت جماعت کے